للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے حصہ ہے مما ترک الوالدان، اس مال میں سے جس کو والدین ماں باپ والاقربون اور قریبی رشتہ دار چھوڑتے ہیں یا چھوڑے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جس کو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑے. مما قل منہ او کثر، چاہے وہ چھڑا ہوا مال کم ہو یا زیادہ ہو. نصیبا مفروضا، ایک مقررہ حصہ. کیا ہے؟ ایک مقررہ حصہ ہے. تو اوپر سے اللہ تبارک و تعالی حقوق بیان فرما رہے ہیں. صاحب حق کو ان کو حق دینے کی بات کر رہے اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے یتیموں کے حق بیان فرمایا جی. اس کے بعد جو ہے عورتوں کے حق مہر کو بیان فرمایا جی. پھر اور یتیم اور جو ہے بیوقوفوں کے مال کی حفاظت کے بات کہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جب وہ سمجھدار ہو جائے تو ان کو ان کے مال حوالہ کرو. یتیموں کے مال کو بیجا اسراف خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اور اس سلسلے میں بچنے کے لیے تاکید کی. اس کے بعد فرماتے ہیں آپ یہاں سے میراث کے مسئلہ کو بیان فرما رہے. کس کے مسئلہ کو؟ میراث کے مسئلہ کو بیان فرما رہے. میراث کے مسئلہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا اہتمام کے ساتھ. زمانہ جاہلیت میں دو قسم کے لوگوں پر ظلم ہوتا تھا. دو قسم کے لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا. ایک جو یتیم بچے ہوتے تھے اور ایک عورتیں. عورتوں کو اور یتیم بچوں کو لوگ حق نہیں دیتے تھے، مار لیتے تھے. سمجھ رہے ہو؟ یہاں تک کہ جو کیا کہتے ہیں یعنی بچے جب تک بڑا نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے، گھوڑے پر سوار ہو کر یعنی کیا دشمنوں کا مقابلہ نہ کر سکے، اس وقت تک عرب کے زمانہ جاہلیت میں ان کو مستحق میراث نہیں سمجھتے تھے. عورتوں کو تو محروم رکھتے تھے، کوئی حق نہیں دیتے تھے میراث میں. اور جو یتیم بچے ہیں نا ان کو بھی نہیں دیتے تھے جب تک وہ بڑا ہو کر دشمن کا مقابلہ نہ کر سکے، اس وقت تک اس کو میراث نہیں دیتے تھے. دو کمزور قسم کے لوگوں پر ظلم ہوتا تھا. ایک کمزور تو یتیم ہے اور ایک کمزور صنف نازک کیا ہے؟ عورت ہے. عورتوں کو بھی نہیں حق دیتے تھے. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حقوق کو بیان فرمایا ہے کہ چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، مرنے والا کے اگر قریبی رشتہ دار ہے تو اس کو شریعت نے حق دیا ہے. کیا دیا ہے؟ حق دیا ہے.
سمجھے نہیں سمجھے؟ اس آیات کے شان نزول بھی ہے، اس آیات کے نزول کا سبب بھی ہے، ایک واقعہ ہے، پس منظر ہے، اسی وجہ سے آیات نازل ہوئی ہے۔ اس ایک پس منظر کو سامنے رکھ کر شان نزول سمجھتے ہو؟ جس واقعہ کو یعنی ایشو بنا کر، جس واقعہ کو سبب بنا کر اللہ تعالیٰ کوئی آیات نازل فرماتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس واقعہ کو شان نزول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شان نزول کہتے ہیں یا سبب نزول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شان نزول یا سبب نزول کہتے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں تو عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا تھا، ارے سمجھ رہے ہو؟ تو ایسا واقعہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ ایک صحابی تھے حضرت اوس رضی اللہ عنہ، کیا ہے؟ حضرت اوس رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی 2 بچی ہے، اور کیا ہے؟ 2 بچی اور ان کی بیوی ہے۔ 2 بچی اور ان کی بیوی ہے۔ تو ان کے چچا زاد بھائیوں نے کیا کیا ہے؟ ان کے مال کو ہڑپ لیا ہے۔ ان کا مال یعنی اس عورت کے یعنی جو حضرت اوس بن صامت کی بیوی کی جو باغ ہے نا، اس باغ میں وہ چچا 2 بھائی بھی شریک تھے اور وہ بھی شریک۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان کے بھائی کے انتقال کے بعد، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد، انہوں نے کیا کر لیا؟ ان بچوں کے، اس بیوہ عورت کے اور ان بچوں کے کیا ہے؟ باپ کے جو چھوڑا ہوا میراث ہے نا، اس کو ہڑپ لیا ہے، نہیں دیا ہے۔ حضرت اوس کی بیوی نے یہ چاہا کہ میں کیا کروں، اپنے لڑکیوں کو اگر ان سے نکاح بھی کر دو، چچا زاد بھائی دھوتے، ان کے نکاح بھی کر دو تو کم سے کم تو ان کا گزارا ہو جائے گا، لیکن ان کو بھی اس کو بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا ہے، یعنی مال بھی ہڑپ لیا ہے اور نکاح کے پیغام کو بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ رد کر دیا، قبول نہیں کیا ہے۔ تو جو ذریعہ معاش مال ہے ان کے والد نے چھوڑا ہے، حضرت اوس رضی اللہ عنہ چھوڑا ہے، اس سے محروم ہو گئے، اب کہاں سے گزارا ہوگا؟ تو ان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کی کہ ایسا واقعہ ہے کہ اوس کا انتقال ہو گیا، 2 چھوٹی بچی ہے اور میں ہوں، آپ میرے حصہ میں وہ باغ آ رہا ہے لیکن ان کے چچا زاد بھائی نہیں دیتے ہیں، ہڑپ لیتے ہیں۔ تو اس موقع پر تمہارے کیا کرتے رہتے ہو؟ تو اس موقع پر کیا نازل ہوئی؟ یہ آیات نازل ہوئی۔ کیا ہے؟ یہ آیات نازل ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف بتا دیا ہے کہ جس طرح سے مردوں کا حق ہے اس طرح سے عورتوں کا بھی حق ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ کلیئر کر کے بتا دیا۔ ان کے ہاتھ عورتوں کو حق نہیں، کہ لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کو حق نہیں دیتے تھے، مار دیتے تھے، تو ان کے بھائیوں نے حق ہی نہیں دیا، سمجھ؟ چچا زاد بھائیوں نے ان کا حق نہیں دیا، مار لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیات کو نازل کر کے ایسا نہیں ہے، جس طرح سے مردوں کا حق ہے، والدین نے جو مال چھوڑا اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، اس طرح سے عورتوں کا بھی حق ہے۔ مردوں کے لیے بھی الگ آیات نازل کیا، عورتوں کے لیے بھی الگ آیات نازل کیا ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں سے جس کو ماں باپ چھوڑتے ہیں اور والاقربون، اور قریبی رشتہ دار چھوڑتے ہیں۔ قریبی رشتہ دار، اقرب کی جمع الاقرب ہے۔ قریبی رشتہ دار سے مراد میت کے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، سمجھ رہے ہو؟ ویسے تو سارے لوگ تو رشتہ میں شریک ہے، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کی حیثیت سے، لیکن یہاں جو ہے رشتہ سے مراد رشتہ ولادت ہے۔ کیا ہے؟ رشتہ ولادت ہے، ولادت کا رشتہ ہے، ارے سمجھ رہے ہو؟
والدین کے اندر اگرچہ یہ بات آ گئی ہے، الاقربون میں، الاقربون کے لفظ میں والدین بھی آ جاتا ہے، کیا جاتا ہے؟ قریبی رشتہ دار میں سب سے زیادہ قریب کے والدین ہیں، لیکن والدین کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو مقدم کیا، الگ سے ذکر کیا، اور اس کے بعد جتنے بھی انسان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے خونی رشتہ ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ قریبی رشتہ دار کے علاوہ بعید کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، تو قریبی رشتہ دار کے ہوتے ہیں، بعید کے رشتہ دار وراثت کے مالک نہیں ہوتے، سمجھے نہیں سمجھے؟ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو کچھ ان کے ماں باپ نے چھوڑا اور قریبی رشتہ دار نے چھوڑا۔ وراثت کے مسئلہ میں قریب اقرب فالاقرب کا قاعدہ چلتا ہے، جو قریب کے ہے، قریب کی رشتہ دار کے ہوتے ہیں، بعید کے رشتہ دار وراثت کے مالک نہیں ہوتے ہیں۔ ارے سمجھ رہے ہو، مثلا ایک آدمی کا انتقال ہے، اس کے بیٹے بھی ہے اور پوتے بھی ہے، بیٹے بھی ہے اور پوتے بھی ہے، تو بیٹے اس کے قریبی رشتہ دار ہے، پوتے اس کے بعید کے رشتہ دار ہے، تو بیٹے کے ہوتے ہیں پوتے اس کے وراثت کے مالک نہیں ہوتے، سمجھے؟ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی۔ یہ کیوں خالی جو کو کرتا ہے؟ تو کیا ہو گیا تمہیں پریشان؟ ادرک کھاؤ، مسلسل کرتا ہے، گرم پانی پینا اور ادرک کھانا، سمجھے؟ عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑتے ہیں، چاہے وہ مما قل منہ، جو مال چھوڑا ہے وہ تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو۔ مال، وراثت کے مال جو اللہ جو کیا کہتے ہیں، مردہ مورث جو چھوڑ کے جا رہا ہے نا، وہ چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، اس میں مردے کے جو وارثین ہیں ان سب کا کیا ہے؟ حق ہے، ان کے بیٹوں کا حق ہے، ان کے ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، اور میراث کے مسئلہ میں تفصیل سے پڑھو گے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے یہاں تو تھوڑا مال ہے، اس میں کیا ہے، کس کو کیا دو گے، کھا لو، سمجھے؟ یہ جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ بلے اینو اور باسن خویٹا ما یہ تو یا کہ سو نگونر خارے واٹیتا ہے تم ڈاکیلا سا ہوگا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں میراث کا مال چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، جتنی بھی وراثہ ہے سب اس میں برابر کے کیا ہے؟ شریک ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ کوئی غیر حاضر ہے، ممبئی میں ہے، دلی میں ہے، سعودی عرب میں ہے، کویت میں ہے، چلا گیا، اس کے غیر موجودگی، اس کے اجازت کے بغیر تم نے اس کو ہڑپ سکتے ہو، بانٹ سکتے ہو، کھا سکتے ہو، سمجھے؟ اس طرح سے کوئی بولے یہ تو کیا ہے، دا ہے، یہ ہتھوڑا ہے، یہ بندوق ہے، یہ بندوق ہو کے مارتے مارا، اس کو بندوق دے دو، سمجھ رہے ہو؟ بلے وہ تان تو خواہ دا خام لاؤ، دا خام خورن تھا دا خام دلاؤ، سمجھ رہے ہو؟ بلے یہ کیا ہے، وہ فوڑیوں کو بیشی غریب تانے وہ گن دلاؤ، ایسا نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ سب کے حصہ کو اللہ نے بیان کر دیا ہے، جس کا جو حصہ اس کو ایسا دے دو، اپنے طرف سے باٹا مت کرو، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، کم مال میں بھی اور زیادہ مال میں بھی اس کے وراثہ سب کے سب کیا برابر شریک ہے، سمجھ رہے ہو؟ نصیبا مفروضا، یہ ایسا حصہ ہے جس کو متعین کیا گیا ہے، فرضا یفرض فرضاً کیا متعین کرنا، مفروضاً مفعول کا صیغہ، جس کو متعین کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے طرف سے ماں کا کتنا حصہ ہے، باپ کا کتنا حصہ ہے، لڑکا کا کتنا حصہ ہے، لڑکی کا کتنا حصہ ہے، یہ سب اللہ نے کیا کر دیا، کھول کر بیان کر دیا ہے، تو اپنے طرف سے بانٹو مت، سمجھے؟ جیسا اللہ نے کہا ایسا سب کو حصہ دو۔ آج کل تو کوئی دیتا ہے لڑکیوں کا حق، بہنوں کا حق دیتے ہیں، پھوپھی کا حق دیتے نہیں دیتے، بھائی تقسیم کر کے لے جاتے ہیں، اپنے بہنوں کو نہیں دیتے ہیں باپ کے انتقال کے بعد، اور بہن بیچاری مانگ بھی نہیں سکتی ہے کہ میں اگر مانگوں گا بھائیوں سے اپنے باپ کا میراث تو میرا آنا جانا بند ہو جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں،
না বা আমরা আর তা দরকার নাই, আমরা আইমু যাইমু বাইন তোর কাছে, আমরা যদি সে মিরাজ নিয়ে গাতে আমরা বইবার জায়গা খানো পাইমু বাপর বাড়িতে ইয়া, ওটা কই না নি বেটিনতে कहते नहीं कहते। तो औरतें जो है बहनें वो अपने हक के मिरास को नहीं लेते हैं डर के मारे। क्या है? डरती है कि अगर मैं अपने हक का मिरास ले लूँगा तो मेरे भाई मुझे याद नहीं करेगा, मुझे घर आने नहीं देगा, मुझे इफ्तार नहीं देगा, मेरे पास कुटुंब होकर नहीं आएगा, मेरा खबर नहीं लेगा, इसलिए बेचारी नहीं मांगती है। और जो भाई लोग देते भी नहीं है, बहुत कम लोग देते हैं। समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा गुनाह है, समझ रहे हो? औरतों को, लड़कियों को, बहनों को उनका हक दिया करो, बराबर तकसीम करो, जो हिस्सा लड़कियों के वो दो। आप फरमाते हैं जो करीबी रिश्तेदार के होते हुए दूर के रिश्तेदार को तो हिस्सा नहीं मिलता है। समझ रहे हो? करीबी रिश्तेदार के होते हुए दूर के रिश्तेदार को हिस्सा नहीं मिलता है। अगर खुद और लड़के हैं तो चचा भाइयों को मिलेगा नहीं, मैयत के खुद अगर बच्ची है तो चचा भाइयों को मिलेगा नहीं मिलेगा, करीबी रिश्तेदार मौजूद है। अल्लाह फरमाते हैं अगर माल तकसीम हो रही है, मीरास तकसीम हो रही है और उस मौके पर कोई हाजिर होता है, यतीम, गरीब, मिस्किन, दूसरे रिश्तेदार बोले आयो मुखर बाद इस मीरास बाँटाओ डेबा चलो আমরা हिस्सा पाइमु। समझ रहे हो? बड़ा बाड़ी है, ज़मींदार बाड़ी है, समझ रहे हो? तो दूर दूर के रिश्तेदार भी आ गए, यतीम गरीब मिस्किन भी आ गए, तो अल्लाह फरमाते हैं उनको महरूम मत करो। उनको अगरचे मीरास में हिस्सा नहीं है, लेकिन तुमको जो मीरास में हिस्सा मिल रहा है ना, अल्लाह तुमको दे रहा है, मुफ्त में तो मिल रहा है, तुमने कमाई की क्या? वालिद साहब ने जो माल जमा कर इंतकाल कर गए उसको तुमने कमाया क्या? वो तो उनका माल है, तुम्हें मुफ्त में मिल रहा है, तुमने कोई परेशानी उठाई इसके लिए? हैं? कोई परेशानी? तो वरासत का माल ऐसा माल है जो जबरी मिल्कियत है, जबरी माल है। तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, तुम चाहो ना चाहो, शरीयत तुमको दे देती है। समझ रहे हो? अगर कोई कहता है ना बा हमारे साथ रहना नहीं, उसके बावजूद भी तुम मालिक हो उसका, अब तुम किसी को दे दो। समझ रहे हो? तो ये जबरी मिल्कियत है। क्या है? जबरी मिल्कियत है। कोई ना चाहे तब भी शरीयत उसको मालिक बनाती है। अब तुम मालिक बनने का किसी को दे दो, गरीब को दे दो, मदरसे में दे दो, मस्जिद में दे दो। तो फरमाते हैं अगर मिरास तकसीम होने के वक्त कोई गरीब आता है, मिस्किन आता है, फ़कीर आता है, मदरसे वाले आ जाते हैं, मस्जिद वाले आ जाते हैं, या तुम्हारे बईद के रिश्तेदार आ जाते हैं, चचा भाई आ गए, समझ रहे हो? दूर के कोई और रिश्ता, फूफिया आ गई, खाला आ गई दूर के, तो फरमाते हैं उनको महरूम मत करो, उनको महरूम मत करो। ये समझो कि अल्लाह ताला मुझे मुफ्त में माल दे रहा है, मैं उसमें से कुछ ना कुछ उनको दो, उनका हक़ अदा करो। वइज़ा हज़रल क़िस्मत उलुल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, और जब हाजिर हो जाए क़िस्मत वक्तल क़िस्मती, मीरास तकसीम होने के वक्त, मीरास तकसीम होने के वक्त कोई हाजिर हो जाए। कौन हाजिर हो जाए? उलुल क़ुरबा, फ़ाइल हो रहा है हज़रा का, क़राबत वाले, करीब के रिश्तेदार। करीब के रिश्तेदार से मुराद क्या है? यानी जो अल अक़रब फल अक़रब, बहुत करीबी को तो शरीयत ने मीरास दे दी, जिनको शरीयत ने मीरास नहीं दिया है वो इन रिश्तेदार। क्या है? उलुल क़ुरबा से मुराद क्या है? रिश्तेदार। क्या है? दूर के रिश्तेदार। क्या है? दूर के रिश्तेदार हाजिर हो गए जिनको मीरास में हिस्सा नहीं है, जिनको मीरास में हिस्सा अगर वह हाजिर हो जाए। वल यतामा, और यतीम, वल मसाकीन, और मिस्कीन, फरज़ुक़ूहुम मिन्हु, तो उस माल वरासत में से उनको खिलाओ। क्या करो? उनको खिलाओ, उनको दे दो। मुश्तरका तौर पर बांटने से पहले मत दिया करो, जिसका हिस्सा आ गया है वो अपने हिस्सा में से दिया करो। तुम सो रहे हो, तुमको जो हिस्सा मिल गया, तुमको जो हिस्सा मिल गया, तुमको जो हिस्सा मिल गया, उसमें से क्या करो? यतीमों को, गरीबों को, मिस्किनों को, रिश्तेदारों को दे दो। समझे नहीं समझे? इज्तिमाई तौर पर बांटने से पहले मत दिया करो, क्योंकि वो सब कोई राज़ी होगा, कोई राज़ी नहीं होगा। कोई नाबालिग भी हो सकता है, तो नाबालिग के माल को उसके रजामंदी के बगैर
समझदार नहीं होता है, इसलिए उसके माल को उसकी इजाज़त के बाद भी जायज़ नहीं होता है। समझे नहीं समझे इस्तेमाल करना। इसलिए बांटने से पहले यतीम मिस्किन गरीबों को रिश्तेदारों को मत दिया करो, बांटने के बाद अपने हिस्सा में से दिया करो। समझे, बांटने से पहले देने में क्या आता है, जितने भी वरासा है सब राज़ी नहीं होंगे। हो सकता है कोई गायब भी हो, सऊदी अरब में कमाई में गया, अभी तो गया नहीं। हो सकता है कोई नाबालिग भी हो, तो नाबालिग के माल को तो इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, क्योंकि वो समझदार नहीं है, उसकी इजाज़त भी नाफिज नहीं होती है। समझे नहीं समझे। फरमाया फरज़ुक़ूहुम मिन्हु, उसमें से उनको क्या करो, खिलाओ। क्या करो, खिलाने से मरद उसको दो। क्या करो, अगर आ जाते हैं। वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और उनसे कहो भली बात, बेहतरीन बात कहो उनसे। अगर वो मुतालबा करते हैं कि हमें भी ज़्यादा दो, तुमको जैसा मिला है, लालची होते ना इंसान, बोले तुम ही फाइला रे बाबा तीजा बेटा तो बोलो पैसार बंडील हमारे बोला दो ना, समझ रहे हो। तो उनसे क्या कहो, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, बेहतरीन बात कहो उनसे। बोले हमार तो खाना से रे बाबा, तुम्हारे जगुन लो से तुम्हें उन लिए संतुष्ट हो जाओ। समझे, इस तरह से अच्छी बात को या हरकाओगे, गाली बकोगे, हे तुम्हार तन फल्ला तर मसीदम वरना जनो तुरा किच्चू बुधवा आई जाओ नो गया मुल्लाइन तोर दौलत गया बसा बड़ा मुश्किल, खाली खबर फाइले हाजिर हुई से पैसा ऐसे। अरे समझे नहीं समझे। चंदा में चले जाते हैं, जैसा मौलाना बदरुद्दीन साहब घर में आते हैं तो फ़कीरों की भीड़ लगती है। तो जो हम जलाली में पढ़ते थे, तो जब फ़कीरों की भीड़ होती है गेट में, तो समझ जाते थे मौलाना आ गए घर पे। तो कैसे पता चलता है, गेट में हज़ारों फ़कीर जमा हो जाते हैं, तो मौलाना आ गए। तो समझ रहे हो। तो इसी तरह से अगर कोई आता है तो उनको दे दिया करो। अगर वो मांगता है तो उनसे क्या करो, देने के बाद भी मांगता है, ज़्यादा मांगता है, तो उससे भली बात कहो, उसको समझाओ, उसको हड़काओ मत, उसको झिड़काओ मत, उसको गाली मत दो, उसको पीटो मत। फ़हमतुम? सदक़ल्लाहुल अज़ीम।